اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے، آؤ میں سنا دوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا باتیں حرام کی ہیں۔ یہ بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے نہ مار ڈالو، ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرو، سوائے اس کے کہ شریعت کے حکم کے مطابق حق کی بنیاد پر ان کا قتل ہو۔ اللہ تم کو اس کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو، سوائے خیر خواہی کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت کے مطابق ہی احکام کا پابند کرتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف سے کام لو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نیز اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، اللہ نے تم کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ یہ تم کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تم کو اس کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم ان غلط راستوں سے بچتے رہو۔ یہ سورہ انعام کی آیات نمبر 151، 152، 153 کی ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ پیش کیا ہے آسان تفسیر سے۔ ان آیات سے پہلے تقریباً 2-3 رکوع میں مسلسل یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ کر آبائی اور من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان کو جائز سمجھ کر استعمال کرنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تو ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض چیزوں کو مردوں کے لیے جائز عورتوں کے لیے حرام
بعض کو عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ ان 3 آیتوں میں، اس رکوع کی شروع کی 3 آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تفصیلی بیان میں 9 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 10واں حکم اس طرح بیان فرمایا گیا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بتلائے ہوئے دین و شریعت کی طرف اشارہ کر کے تمام حلال و حرام، جائز ناجائز، مکروہ اور مستحب چیزوں کی تفصیلات کو اس کے حوالے کر دیا کہ شریعت محمدیہ نے جن چیزوں کو حلال بتلایا اس کو حلال، جن کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھرو۔ پھر جن 10 چیزوں کا تفصیلی بیان ان آیات میں آیا ہے، ان میں اصل مقصد تو حرام چیزوں کا بیان کرنا ہے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ ان سب کو بصیغہ نہیں ممانعت کرنے کے عنوان سے بیان کیا جاتا، لیکن قرآن کریم نے اپنے خاص حکیمانہ اسلوب کے ماتحت اس میں سے چند چیزوں کو ایجابی طور پر بصیغہ امر بیان فرمایا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ اس کی حکمت آگے معلوم ہوگی۔ 10 چیزیں جن کی حرمت کا بیان ان آیات میں آیا ہے یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو ساجھی ٹھہرانا حرام ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نہ کرنا حرام ہے، فقر افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، مالی مشکلات کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا حرام ہے، بے حیائی کے کام کرنا حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، گواہی یا فیصلہ یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا حرام ہے، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا حرام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ اور حاکم نے بروایت حضرت عبادہ بن صامت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پہلے یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ اب میں جو 10 باتیں اس میں حرام قرار دی گئی ہیں اختصار کے ساتھ آسان تفصیل سے انہیں پیش کرتا ہوں۔ اول ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کسی بھی چیز میں معبودان باطل بھی شامل ہیں اور خدا کے نیک بندے بھی، جیسے دیوئی اور دیوتاؤں کی پوجا حرام ہے، اس طرح انبیاء کرام اولیاء امت کو خدا کا درجہ دے دینا، ان کو یا ان کی قبروں کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا، ان کو کائنات میں متصرف سمجھنا بھی شرک میں شامل ہے۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا گیا ہے۔ بہتر سلوک میں ان کا احترام، ان سے محبت، ان کے ساتھ بہتر اخلاق، جسمانی خدمت، معاشی کفالت سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کی طرف توجہ دلانے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ تیسرے، غریبی افلاس کی وجہ سے اولاد کے قتل کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں مالتھوس کے نظریہ کے مطابق قتل اولاد کی بدلی ہوئی شکل برتھ کنٹرول کی صورت میں مروج ہے، چنانچہ انسانی پیدائش کو روکنے کے لیے مرد عورت کا نسبندی آپریشن کیا جاتا ہے۔ جو حمل قرار پا چکا اس کا اسقاط اور ابارشن قرار دیا جاتا ہے۔ عارضی منع حمل کے لیے دواؤں اور کنڈوم کا استعمال ہوتا ہے، اور کنٹراسیپٹیو میڈیسین کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اس لیے اختیار کی جائیں کہ پیدا ہونے والے بچوں کی ضرورت کا کیا انتظام ہوگا، تو یہ ناجائز ہے۔ اگر طبی ضرورت ہو، یعنی عورت یا پیدا ہونے والے بچے کی زندگی یا صحت کو غیر معمولی خطرہ ہو، تو ان حالات میں نسبندی کی گنجائش ہے۔
چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ بے حیائی کی باتوں سے بچو، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا کھلی ہوئی۔ بعض دفعہ انسان بے شرمی میں اس درجہ کا پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی برائی کرنے، بے حیائی کے ارتکاب سے نہیں بچتا۔ آج مغربی معاشرہ میں فحش فلمیں، ساحلی تفریح گاہیں اس کی واضح مثال ہیں۔ چھپ کر کی جانے والی بے حیائی، جہاں زنا شامل ہے، وہیں موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی فحش ویب سائٹس اور مخرب اخلاق سیڈیز شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے حیائی کی چیزیں نفس کے لیے مقناطیس کی طرح ہیں، چمبک کی طرح ہیں، جو قریب آنے والے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل نہ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس میں انسان کا خودکشی کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی قتل نفس میں شامل ہے۔ الا بالحق کے معنی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ شریعت نے جس کے قتل کا حکم دیا ہو۔ شرعاً 3 آدمیوں کے لیے قتل کی سزا مقرر ہے۔ ایک تو وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر بالارادہ قتل کر دیا ہو، قاتل کو۔ دوسرے جو پہلے مسلمان تھا مرتد ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تیسرے جو شخص شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا۔ حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4352۔ لیکن ان سزاؤں کے جاری ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک ہی کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، دوسرے حاکم یا جو شخص اس کی طرف سے مجاز ہو وہی قتل کر سکتا ہے۔ اپنے طور پر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے بارے میں بہتر رویہ اختیار کیا جائے، یعنی اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں تو دیانتداری سب کے لیے واجب ہے، لیکن یتیموں کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے مال کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ 7واں حکم ناپ تول کو پورا کرنے کا دیا گیا ہے، یعنی پیمانہ درست ہو، خریدنے بیچنے کا پیمانہ ایک ہی ہو، پیمانے میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے کسی چیز کی پیمائش کی جاتی ہے، چاہے وہ ترازو کے ذریعہ تولی جاتی ہو یا میٹر کے ذریعہ، جیسے ٹیکسی کا کرایہ، الیکٹرک بل، پیٹرول پمپ کا کرایہ، یا وقت کے پیمانوں کو بنا لیا گیا ہو، جیسے ڈیوٹی کے اوقات۔ ان میں سے کسی میں بھی کمی بیشی کی جائے تو یہ کم تولنے اور کم ناپنے کے حکم میں شامل ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں بناتے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ 8واں حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے انصاف کی کہی جائے، فیصلہ کرنے اور گواہی دینے میں رشتہ داروں کا خیال نہ کیا جائے بلکہ بے لاگ سچی بات کہی جائے۔ 9واں اور آخر حکم یہ کہ اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب نے اس کے کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ عہد شکنی کا گنہگار بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کیا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے، زنا، فحاشی، شراب نوشی، ظلم، زیادتی، جھوٹ، کذب، یہ سب کام کرتا ہے تو ان کاموں کا گنہگار تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے وعدہ کو توڑنے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدہ کو توڑتا ہے۔ ان احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اس سے معلوم ہے کہ دین کے بنیادی احکام ہیں، ان کو شریعت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151، 152 اور 153 تینوں کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت تاکیدی حکم کا کہتے ہیں، جب انسان مرنے لگتا ہے اور اپنے بچوں کو آخری اور اہم بات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی یہ وصیت ہے کہ 9 باتوں پر عمل کرو، اور 9 باتوں پر عمل کرنے کے لیے سیدھی راستہ یہ ہے میرے دین کو اختیار کرو۔ اس تعبیر سے ان احکام کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔